یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھی کہ خریدار آ گئے، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے، اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے، اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئے، اور سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں علیشہ انصاری کا لکھا ہوا خوبصورت ناول عشق متشکرم۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ جو اس کی ایپیسوڈ مس ہو چکی تھی، اب میں اسے ری اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ہوپ فلی میرے ویورز کو میری یہ کاوش بہت پسند آ رہی ہوگی۔ مزید اچھی تحریریں سننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ بندے رہیے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں عشق متشکرم کا نیکسٹ پارٹ، آڈیو بائی رضیہ سلطانہ۔ اسٹے ہیپی، اسٹے کنیکٹڈ۔ جامعہ کی پارکنگ میں اس کی ہیلکس کھڑی تھی۔ وہ کوہنی ونڈو پہ جمائے عبدل کا انتظار کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کے مرگولے بناتا منہ سے چھوڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ رمائزہ کو منانے کی غرض سے آیا تھا، اس سے معافی مانگنے کہ اسے معاف کر دے، انجانے میں غلطی کر بیٹھا ہے۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ عبدل چڑھتی سانسوں کو سنبھالتا ہانپتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ اندر ہی ہیں؟ عبدل نے سر جھکائے رکھا۔ میران گاڑی کا دروازہ کھول کر اترنے لگا، پھر عبدل بول پڑا، مت جائیں۔ کیوں؟ کچھ ہوا ہے؟ اس کا لوگ پہ جمع ہاتھ ٹھہر سا گیا۔ عبدل نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ دو لڑکیاں ان کے پاس بیٹھی تھی اور کیا اور؟ بتا بھی چکو اب۔ وہ کوفہ سے جھنجھلایا۔ اسے تو رمائزہ سے ملنے کی طرف ہو رہی تھی۔ وہ انہیں سفیر احمد سے شادی کی مبارکباد دے رہی تھی۔ عبدل نے آنکھیں میچ کر کہا۔ میران کے گرد سناٹا چھا گیا۔ دنیا لمحے میں گول گھوم گئی۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت بیہودہ ہے، میں جان نکالوں گا تمہاری۔ سائیں آپ پہ جان قربان، پر یہی سن کے آ رہا ہوں وہ شادی کرنے لگی ہیں۔ آپ صحیح کہتے تھے، وہ سگے بہن بھائی تھوڑی ہیں۔ آپ کا ڈر ٹھیک تھا، وہ خشمگی سا کہہ رہا تھا۔ میران کے ماتھے کی رگیں پھول گئی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اسے کیوں میران کی محبت دکھائی نہیں دیتی تھی؟ ادا مطلب، نگاہ مطلب، زباں مطلب، بیاں مطلب، بنا مطلب، کہاں جاؤں جہاں جاؤں وہاں مطلب۔ چھن کر کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ لہو لہان نگاہیں اس نے جھکا لی، جبرا سختی سے کس لیا، مٹھی بھینچ کر ڈیش بورڈ پہ ماری۔ وہ پوری طرح خود پہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ ایسے ہی رہا۔ عبدل گاڑی کے باہر کھڑا اس کی شدت دیکھ کر اداس ہو گیا۔ عزیز میاں سائیں کو تمہاری ضرورت ہے، کہاں ہو تم؟ کیا کر دیا تم نے بھی؟ وہ سوچ رہا تھا، تبھی جامعہ کے دروازے سے اسے رمائزہ باہر نکل کر آتی دکھائی دی۔ میران کی نگاہیں اٹھتی سیدھا اس پہ گئی۔ وہ ونڈ سکرین کے پار دکھائی دی۔ چہرے پہ اچانک خوشی کے آثار نمایاں ہوئے، پر وہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے۔ سفیر گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آیا تھا اور کچھ کتابیں اسے تھمائی تھی۔ تھینک یو سفیر بھائی، اپنی میٹنگ چھوڑ کے آپ مجھے یہ دینے آئے۔ اپنی بات کہتے ہی اس کی زبان تالو سے جا چپکی۔ سفیر بھی ہال میں سمٹ کے رہ گیا، پھر مسکرا دیا۔ میٹنگ 2 گھنٹے بعد کی ہے، اس لیے میں آ گیا، پر دھیان رکھا کرو۔ سوری۔ اٹس اوکے۔ رات کو امی بابا کے ساتھ ڈنر پہ چلیں؟ اس کے بھائی پکارنے کی جھینپ کو مٹا کر بولا تو رما نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، بال بار بار اڑ کے اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں پیچھے کر رہی تھی۔ ماسک چہرے کی جگہ اس کی ٹھوڑی پہ ٹکا ہوا تھا۔ سفیر کے ساتھ اس کا یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر وہ انگاروں میں لوٹ گیا۔ رمائزہ کے ہنسنے بولنے سے مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی یہ بات تھی کہ وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ ہنس بول رہی تھی، بس اسے سفیر کھٹکتا تھا بری طرح، اور وہ اسے رمائزہ کے ساتھ دیکھ کر بلبلا جاتا تھا۔ دل میں اٹھتی ٹھیسوں کی پرواہ کیے بغیر وہ گاڑی سے اتر کے اس کے پاس پہنچا۔ پل بھر کو رمائزہ کی سانس اسے دیکھ کر تھم سی گئی۔ سفیر نے اسے تھامنا چاہا۔ ڈونٹ، وہ گرا کے بولا۔ سفیر نے نتنے پھلا کر اسے دیکھا۔ تم بتاؤ گے کہ میں اپنی منگیتر کو کیسے ٹریٹ کروں؟ وہ پھنکارا اور رمائزہ کا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ تیسری انگلی میں ایک انگوٹھی نصب تھی۔ قرب کی لکیریں میران کے چہرے پہ واضح ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ رمائزہ نے ہنکار کے اسے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ سفیر کے ہاتھ سے چھڑایا۔ میران کے اندر چھن چھن کر کے کچھ ٹوٹا تھا۔ مان، گمان، یقین،
या फिर दिल? मेरान को तकलीफ में देखकर उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे नहीं पता था कि सफ़ीर ने उसे मंगनी का झूठ क्यों बोला। ये अंगूठी रुमाइज़ा की अपनी थी। शायद वो इससे हिसाब बराबर करना चाहता था। जितनी तकलीफ उसने रुमाइज़ा को दी थी, उसे चुकाने की ये बहुत छोटी सी कोशिश थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा सोचने की? वो गुस्से में सफ़ीर पे भड़का। रुमाइज़ा बीच में ऊद आई। पार्किंग में बिल्कुल सन्नाटा था। इन तीनों के अलावा एक अब्दुल ही बस वहाँ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सफ़ीर से इस तरह बात करने की? शादी होने वाली है हमारी। तुम्हारी कोई नूरे नज़र नहीं हूँ मैं, जो तुम्हारे अलावा और किसी की नहीं हो सकती। वो आपे से बाहर हुई। जहाँ उसके मुंह से सिर्फ सफ़ीर सुनने पे मेरान सकते में गया था, वहाँ सफ़ीर की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। रुमाइज़ा को सुबह ही इस हवाले से बतूल ने समझाया था और उसने कोशिश करूँगी कहकर बात टाल दी थी। उम्मीद करूँगी अब तुम मेरे सामने कभी नहीं आओगे। निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे नहीं है तुम्हारी ज़रूरत। नफ़रत करती हूँ तुमसे। वो दबे दबे गुस्से में गरा रही थी। मेरान उसकी आंखों के भंवर में खो गया। मौत का फरमान सुना रही थी वो। उसकी आंखों में अपने लिए बेएतनाई देखकर लड़खड़ा के पीछे हुआ। एक वक्त था जब रुमाइज़ा शिनवारी को उस पे आंख बंद करके भरोसा हो गया था। उसके किरदार पे, उसकी मोहब्बत पे मुकम्मल मेरान जा पे। रुमाइज़ा तुम जाओ, क्लास शुरू होने वाली होगी तुम्हारी। सफ़ीर ने उसे हाथ से जाने का इशारा किया तो वो सर हिला के एक आग बरसाती निगाह मेरान पे डाल के चली गई। अंदर जाके उसे खांसी का बहुत बुरा फंदा लगा था, जिसे वो बाहर बुरी मुश्किल से रोके खड़ी थी। उसकी सांस लम्हों में चढ़ गई। इनहेलर उसके बैग में पड़ा था। अनोश ने फ़ौरन निकाल कर उसके मुंह से लगा दिया। फिर उसके बाद जब वो नॉर्मल हुई तो मास्क लगाकर क्लास में चली गई। सफ़ीर उससे पहले कुछ कहता, मेरान एक नागवार निगाह उस पर डाल के पलट गया। मेरान साहिब, अगर वो तुम्हारी मोहब्बत थी तो अब मेरी होगी। तुम भी हकदार हो इस तकलीफ़ के कि जो तुमने रुमाइज़ा को दी, तो भुगतो अब। पीछे से उसकी हाँक को नज़रअंदाज करता मुठियाँ भींचकर वो गाड़ी में आकर बैठ गया। सफ़ीर ने काली चमकती हुई हेलकस को पार्किंग से निकलते देखा, फिर सर झटक के गाड़ी की तरफ भर गया। बट गया है दिल मेरा कई टुकड़ों में, अब तो जीने की भी तमन्ना ना रही। मैं जो मांगू उनसे खताए माफ़ी, वो कहते हैं बार बार नहीं मिल सकती। वो शरीक कर रहा है मोहब्बत में किसी और को। बताओ, मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं होती। टेरेस पे बाम्बू की कुर्सी पे बैठा वो काफ़ी देर से चांद को तक रहा था। रुमाइज़ा की शादी का सुनकर उसके अंदर तोड़ फोड़ हो चुकी थी। एक लावा अंदर बह रहा था जिसे वो बाहर तक नहीं निकाल सकता था। उसे लग रहा था वो उसकी सांसें छीन रही है। उसके बगैर जीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारने के ख्वाब देख लिए थे। वो मानूस हो गया था। उसको कैसे अपनी जगह किसी और के साथ देख सकता था? ये सोच ही उसकी जान निकाल रही थी। अंदर ही अंदर सुलग रहा था, मर रहा था। अब्दुल और शम्स उसकी फ़िक्र पे ऊपर चले आए। फरीद ने उन्हें उसके लिए चाय बना कर दी थी। अब्दुल उसके कदमों में बैठ गया। शम्स थोड़ा फासले पे खड़ा था। मेहरान इन दोनों की मौजूदगी से बेखबर था। उसकी सारी तवज्जो चांद की तरफ थी। कितना खूबसूरत था ये चांद, उसकी मोहब्बत की तरह, पर उसका दाग जो लोग नज़र अंदाज कर देते थे, ऐसे ही उसकी गलती एक दाग की सूरत इख्तियार कर गई, पर ऐसा दाग जो माफ़ी के काबिल नहीं था। बेबसी की इंतहा पे था वो। मेरान बाबा कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? शम्स ने हिम्मत करके पूछ लिया। मेरान ने अनसुनी की। शम्स ने आगे भर के टेबल पे चाय का कप रख दिया। मेरान की महवियत में खलल आया। उसने निगाहें कप पे जमा ली। उसने हाथ बढ़ाया तो अब्दुल ने फ़ौरन कप उससे थमा दिया। साईं, आपको इस हालत में हम नहीं देख सकते। आप शेरों की तरह अच्छे लगते हैं, ऐसे नहीं। अब्दुल का दिल डूब रहा था। वो भर आई हुई आवाज़ में बोला। मेरान के लबों पे तमस्खर से मुस्कुराहट आ गई। जाओ तुम लोग। वो दोनों उसकी हुक्म अदूली करते बैठे रहे। वो इस हारे हुए जवारी को देखने लगे। मेरान बाबा, बहुत हो गया। आपकी ये उजरी हालत देखी नहीं जा रही है। बस एक हुक्म करें, मैडम को उठा के पास सामने हाजिर कर देंगे, फिर आप ही उनसे निकाह। अब्दुल, बकवास नहीं। वो अब्दुल की बात काटते हुए धारा और पैर की ठोकर से टेबल दूर फेंकी। तुम लोग चाहते हो कि वो मुझसे मज़ीद नफ़रत करे? मर रहा हूँ उसकी नफ़रत की आग में। अचानक वो बिफर गया था। अब्दुल की बात उसे तैश ही तो दिला गई थी।
آپ کو ہماری بھی عمر لگ جائے سائیں، ایسی باتیں نہ کریں، شمس تڑپ کے بولا۔ میران نے استہزائیہ اسے دیکھا پر کچھ بولا نہیں۔ اس کی جانب سے نادر خاموشی پا کر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں منہ لٹکا کر چلے گئے۔ یہ سب اس عزیز کی وجہ سے ہوا ہے۔ سیڑھیوں سے اترتا شمس عبدل سے مخاطب ہوا۔ عبدل نے جبرے کس کے اسے دیکھا۔ اس کا دل کرتا تو ابھی اسے سیڑھیوں سے پھینک دیتا، وہ بس اسے گھوڑ کے رہ گیا۔ تمہیں سائیں کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کیوں نہ ہو، میں وفادار برے جاگا ہوں، پر چھوٹے سائیں سے محبت اپنی جگہ ہے۔ محبت؟ عبدل طنزیہ پھنکارا۔ شمس کو کچھ غلط محسوس ہوا، پر اپنا وہی سمجھ کے اس نے اپنا وہم سمجھ کے اسے نظر انداز کر دیا۔ دوسرا دن تھا، ہفتہ تھا۔ آج ان کی کوئی کلاس نہیں تھی، تینوں کا آف تھا۔ رمائزہ فجر پڑھ کے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ سفیر جوگنگ کر کے واپس آیا تھا۔ کل کے بعد دوبارہ اس سے بات ہو ہی نہیں سکی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی کچن میں جانے لگی۔ سفیر نے اس کی حرکت نوٹ کی۔ کیا تم ناراض ہو؟ پشت سے اس کی آواز سن کے وہ مڑی۔ تو کیا نہیں ہوں؟ آپ نے اس سے منگنی کا جھوٹ کیوں بولا؟ اس میں برائی تو نہیں، ویسے بھی شادی تو ہماری ہونی ہی ہے۔ یہ غلط تھا سفیر بھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ وہ تمہیں کتنی بھی تکلیف پہنچاتا پھرے پر تم اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس پر نظریں جمائے سفیر نے سنجیدگی سے کہا۔ رمائزہ نے نظریں پھیر کے ادھر ادھر دیکھا، لب تر کیے۔ اسے جھوٹ کی ضرورت نہیں تھی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اوکے، آئی ایم سوری، اس نے غلطی تسلیم کرتے کہا۔ اٹس اوکے، ناشتہ کریں گے؟ لہجہ نارمل کرتے اس نے پوچھا۔ سفیر سر ہلا کے اندر بڑھ گیا۔ اسے رمائزہ کا انداز بے حد کھٹکتا تھا۔ اسے میران سے محبت تھی، پر وہ نفرت کی دعوے دار تھی۔ وہ اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ سفیر تو بس اس کا اچھا چاہتا تھا اور کچھ نہیں۔ 11 تاریخ تیسرا مہینہ۔ مراد کی تیاری دیکھ کر عائشہ کو اچنبھا ہوا۔ بڑا مصروف سادہ سا بال جل سے سیٹ کر رہا تھا، پھر سر پہ کیپ رکھ لی، وردی کے کف لنکس بند کیے، پھر صوفے پہ آ کے جوتے پہننے لگا۔ عائشہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ فجر کا وقت تھا، وہ اتنی جلدی جا رہا تھا۔ وہ تو رضائی میں گھسے نیند میں خمار آلود آنکھوں سے اسے تک رہی تھی، پھر کروٹ لیتے آنکھیں بند کر لی۔ تیار ہو کے وہ باہر نکل آیا۔ زرپاش کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ اسے صبح صبح جاتے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ سلام کرنے ان کے پاس آ گیا اور پیار سے انہیں خود سے لگا لیا۔ وہ کافی دیر ان سے لگا رہا۔ دعا کریے گا کامیاب لوٹوں۔ ان کے بال چومتا وہ پیچھے ہٹا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، سلامت رہو ہمیشہ۔ جب وہ کیس کے آخری مرحلے پہ ہوتا، زرپاش سے اسی طرح مل کے جایا کرتا تھا۔ بابا سو رہے ہیں؟ ہاں، کہو تو جگا دوں؟ نہیں، رہنے دیں، انہیں بس بتا دیجیے گا۔ مراد، بتا کے جاؤ کیا معاملہ ہے؟ کس پہ ہاتھ ڈالنے والے ہو تم؟ کہیں؟ زرپاش نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب ہوئی۔ اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سر ہلایا۔ زرپاش کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹ گیا۔ وہ شدت سے آگے بڑھ کے ان کا ماتھا چوم کے نکل گیا۔ زرپاش جگہ پہ منجمد کھڑی رہ گئی۔ ان کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی۔ خود کو سنبھالتے، اپنا وجود گھسیٹتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر پھسلے۔ مراد، میرے بچے، کیا کر رہے ہو تم؟ دل میں انہوں نے اسے پکارا۔ انہیں کچھ کہنے سنانے کا موقع دیے بغیر ہی جا چکا تھا۔ ان کی آہٹ اور سسکیوں پہ ارباز ضمیر جاگ گئے تھے۔ صبح کی فلائٹ تھی۔ اپنا بورڈنگ پاس لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہینڈ کیری گھسیٹتی ہوئی اپنی منزل کی جانب چل پڑی تھی۔ ایئرپورٹ پہ سناٹا تھا۔ اس نے اب سیدھا پیرس لینڈ کرنا تھا۔ لوگوں کا ہجوم بے حد کم تھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ پیچھے سے سیٹی کی آواز پہ رک سی گئی، سیٹی جو اس کے روکنے کے لیے ہی بجائی گئی ہو۔ یلدیز نے پلٹ کر دیکھا اور اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ آج پھر وہی مرحلہ تھا۔ لیڈی پولیس نے پھر اس کی تلاشی لینی شروع کی۔ یلدیز کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ جبرے بھینچ کر وہ کافی دیر ان کو تلاشی لیتا دیکھتی رہی۔ ان کے ساتھ کھڑے پولیس آفیسر کے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی۔ یلدیز سے نظریں ملنے پہ وہ اس کی جانب طنزیہ مسکراہٹ اچھال دیتے۔ یلدیز کے لب مانو سکڑ گئے۔ لیڈی نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے بریف کیس چھین کے زمین پر پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ یلدیز آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو لیڈی بریف کیس واپسی بند کر کے اسے تھما رہی تھی۔
तंजिया मुस्कुराहट ऑफिसर पे डाल के उसने ब्रीफ केस थाम लिया। ऑफिसर की शक्ल पे बजे 12 उसे हंसने पे मजबूर कर रहे थे। वो मुस्कुराहट रोकती वापस पलटने के लिए हैंड कैरी का हैंडल पकड़ने लगी। लबों पे गहरी मुस्कुराहट फैली थी। ऑफिसर, तुम ऐसे ही यल्दीज यलमाज को पकड़ नहीं सकते, वो दिल में नागवारी से फनकारी। खेल का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था। अगर मुराद अपनी ईमानदारी में नंबर 1 था तो मुकाबिल जुल्फकार जा थे जो बेईमानी में 2 नंबर थे। पीछे मुसलसल फ्लाइट्स की हदायतें बोर्ड की जानिब से की जा रही थी। उनकी आवाज़ खामोशी तोड़ रही थी। बालों को एक अदा से पीछे करते वो एयरपीस दुरुस्त कर रही थी। अचानक अगला मंजर देखकर मुस्कुराहट सिमट गई। उंगलियां एयरपीस पे जम गई। जिस्म ने जैसे जान छोड़ दी हो। आंखें गोया पत्थर हो गई। गोल्डन बालों वाली एक लड़की जो ब्लैक कोट पैंट में मलबूस थी, हुलिया बिल्कुल यल्दीज जैसा था, उसकी तरफ आ रही थी। खुद से नहीं आ रही थी बल्कि लेडी ऑफिसर उसे अपने साथ जबरदस्ती हाथ में हथकड़ी डालकर ला रही थी, जिनके हाथ में एक केस था और मंजर अभी मुकम्मल नहीं था। पीछे से जब कोई दराज कद अच्छा उठान वाला ऑफिसर तेज कदम लेता, इन दोनों की तरफ से निकलकर आगे बढ़ता हुआ चलता आ रहा था। कदम उसी की जानिब थे। यल्दीज के पैरों तले जमीन अब खिसक गई। देखते ही देखते पुलिस इस अहाते में फैल गई। लेडी ने झटके से लौकर उस लड़की को उसके सामने छोड़ा। वो लड़खड़ा के संभली। यल्दीज ने फटी आंखों से घबरा के उसे देखा जो बेबसी से शानें उचका रही थी। यल्दीज यलमाज, गेम इज ओवर नाउ। लेडी से बैग लेकर एएसपी मुराद ने ब्रीफ केस खोल के उसके सामने किया और एक हैंड कैरी जो इस लड़की के पास था उसे पैर की ठोकर से हिलाया। दूसरे ऑफिसर ने उसकी जिप भी खोल दी। यल्दीज आंखें फाड़े एक नज़र उस बड़े हैंड कैरी सूट केस को देखती, फिर ब्रीफ केस को। दोनों डॉलर्स की गड्डियों से लदे हुए थे। वो बौखला गई, कपकपी तारी हुई। हैरानी से सामने खड़े शख्स पे नजर डाली। सारा पासा मुराद ने उलट के रख दिया था। वो बेयकीनी के आलम में खड़ी थी। खुर्शीद और बाकी हवालदार उसके साथ शामिल तमाम आदमियों को गिरफ्तार करके ले आए जो उस पर नजर रखे हुए थे, जिसने उसकी मदद की और कैसे वो इतने डॉलर से भरे बैग अंदर लाने में कामयाब हुई। सब पुलिस की हिरासत में लिए जा चुके थे। सुबह 7 बजे का ये वक्त था। ऑफिसर नाइला अरेस्ट है। मुराद ने केस बंद करके साइड में रखा और जेबों में हाथ डाल के पीछे होकर खड़ा हो गया। ऑफिसर, मुझे किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं और ये सब क्या चल रहा है? होश संभालते उसने ला इल्मी जाहिर करते पूछा। मोहतरमा, आप सब जानती हैं ये सब क्या है। बेफिक्र रहें, मैं बिना सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं करता और आपका हिसाब किताब मेरे पास मौजूद है। मैं उम्मीद करूंगा आप अपने मुंह से कबूल करेंगी कि किसके लिए आप काम करती हैं। मुराद इंतहाई मुअद्दब तंजिया अंदाज में कह रहा था। यल्दीज ने सब्र का घूंट पिया। किसी को बचाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो किसी सूरत आपको जेल से रहा नहीं करवाएंगे। उन्हें अपना मुंह नहीं काला करवाना। सच सच सब उगल दें ताकि बाद में ज़मीर किसी किस्म की मुलामत का शिकार ना हो। आंखें उसकी आंखों में डालकर वो अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गया। एयरपोर्ट का ये हिस्सा फिलहाल सील कर दिया गया था। मीडिया के पहुंचने से पहले वो उसे यहाँ से निकाल लेना चाहता था। अभी यह खबर दुनिया के सामने लाने के लिए नहीं थी। यल्दीज सोच में पड़ गई। उसे ही देखने लगी जिसके चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी, आंखों में अजीब सी चुभन जो यल्दीज यलमाज को उलझा रही थी। वो हैरान थी, आखिर वो कैसे पकड़ी गई? मुराद को इस सब की खबर कैसे हुई? कैसे उसने खेल का रुख ही बदल दिया? यल्दीज के गिरफ्तार होने की खबर जा बंगले में कयामत की तरह टूट पड़ी थी। शम्स को चंद लम्हों पहले किसी कारिंदे ने इतला कर दी थी कि एसपी मुराद ने उसे मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए हिरासत में ले लिया है। जुल्फकार मेरान से ये मामला डिस्कस कर रहे थे। बाहर शोर सा पैदा हुआ। मुराद और नैब की टीम अरेस्ट वारंट लिए बंगले में दाखिल हो चुकी थी। साथ ही कई ऑफिसर्स और हवालदार उनके सामने थे। मुराद जुल्फकार जा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए चार्ज किया गया था और आज उसने अपना फरीजा अंजाम दे दिया था। किधर घुसे चले आ रहे हो? जुल्फकार जा हाल में मौजूद थे। उन्हें ऐसे बेधड़क घुसता देखकर गुस्से से सवाल किया। वजीर आला साहिब, बाराती ऐसे ही आते हैं। अरेस्ट वारंट का पर्चा लिए वो फनकारता हुआ उनके ऐन सामने आन खड़ा हुआ और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला। वो मजबूती से चट्टान सा सीना ताने उसके सामने खड़े रहे, पर दिल की धड़कनों में हंगामा आराई शुरू हो चुकी थी जो उन्होंने जाहिर होने नहीं दी थी।
पुलिस हर तरफ फैल गई। बंगले में हलचल सी मच गई थी। मेहरान सारा मंजर देखकर समझने लगा। उसने सर्द आह भरी, फिर चलता हुआ बाप के बराबर में आन खड़ा हुआ। मुराद ने एक निगाह उस पर डाली, फिर अरेस्ट वारंट फोल्ड करके हाथ पीछे बांध लिए। जुल्फकार साहिब, आपको खरबों रुपयों की करप्शन करने के इल्जाम में हम गिरफ्तार करने आए हैं। एक लम्हे में वो अपने जरा से जुमले से उनका सुकून बर्बाद कर गया था। जुल्फकार को लगा किसी ने उन्हें गहरे घरे में धकेल दिया हो। ये एएसपी इस हद तक कामयाब हो जाएगा, उन्हें उम्मीद नहीं थी। अगर जरा सी भी तवक्को होती तो वो उसे किनारे से लगवा देते, पर शायद उसके पीछे भी बड़े खास लोगों का हाथ था जो वो टिका हुआ था। किसी सरकारी अफसर की इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो यूं जुल्फकार के बंगले उन्हें अरेस्ट करने आ जाता, पर मुराद ने उनके गरूर पे पैर रख दिया था। फिलहाल बंगले में मौजूद हर शख्स को पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। वो तंजिया मुस्कुराहट सजाए इत्मीनान से कह रहा था। आखिरी निगाह उसने मेहरान पे डाली। मेहरान जा, आपको भी। अजीब सा जनून उसकी आंखों में रूनुमा था। जुल्फकार को इन आंखों से शुबहात महसूस हुई। वो सर झटक के रह गए। जब तक मेरा वकील नहीं आता एएसपी, तुम कुछ नहीं करोगे। खुर्शीद, अरेस्ट करो इन्हें, सारी बातें अब बाद में होंगी, उसने जबरे भींच कर कहा और एक हथकड़ी लेकर मेहरान की जानिब बढ़ गया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम जुल्फकार जा को हथकड़ी लगाओगे? वो फनकारे। वो समझ नहीं पाए थे अचानक हो क्या गया है। इन सरकारी अफसरों के दरमियान कई बंदे उनके अपने थे, पर सब मुराद के अंडर काम कर रहे थे। फिलहाल कोई कुछ करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। कौम के मुजरमों को हथकड़ी लगाना हमारा काम है। एएसपी, देख लूंगा तुम्हें मैं, वो कड़े तेवर लिए बोले। खुर्शीद ने हथकड़ी लगानी चाहिए तो शम्स बीच में ऊद आया। खुर्शीद और उसके दरमियान बाज पुरसी होने लगी। बंगले के सारे मुलाजिम हैरानो परेशान हो गए। यूं बंगले पे रेड पड़ जाएगी किसी को गुमान भी नहीं था। वो जो हर अफसर को खरीद लेते थे, एक नौजवान एएसपी को अपना पालतू पट्टू ना बना सके। मेहरान जानता था मुराद के पास उसके खिलाफ एक सबूत भी नहीं, पर जो स्मगलिंग वाला वाकया हुआ था उसकी बिना पे वो उसे बख्शेगा नहीं, उसे भी दरमियान में घसीटेगा जरूर। मेहरान ने झुक के जुल्फकार के कान में कुछ कहा। मुराद की गहरी नजरें उस पर जमी थी। वो उसकी कही बात सुन नहीं सका। गंभीरता से अपनी बात मुकम्मल करके मेहरान पीछे हट गया। जुल्फकार ने फक ज़दा चेहरा लिए पलट के उसे देखा। मेहरान ने सर हिला दिया। बचा लूंगा मैं, आपको भरोसा रखें, वो उनकी आंखों में देखकर बेतासुरी से बोला। जुल्फकार की भूमें सिमट गई। वो बेयकीनी के आलम में गिरफ्तारी दे गए थे। मेहरान की बात उनके दिमाग में साएं साएं करती गई। मेहरान ने बेजारी से अपने हाथ मुराद के आगे कर दिए। मुराद ने पिछली बार हिसाब बराबर करते हुए जताती नजरों से उसे गिरफ्तार किया था। अगर तुम्हें लगता है कि इस बार कोई ऑफिसर इब्राहिम तुम्हें बचाने आएगा तो ऐसा नहीं है। मुराद ने उसके कान में सरगोशी की। मेहरान ने मुट्ठी भींच के उसे देखा, हाथ में लगी हथकड़ी को, फिर जुल्फकार की सीध में चल पड़ा। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हें हथकंडे डालूं, पर तुम बाप बेटों ने जुल्म की इंतहा कर दी है, जवाब तो देना पड़ेगा। सोच में मुखातिब वो दूसरे ऑफिसर को नया ऑर्डर देने के लिए आगे बढ़ा। नैब पहुंचते ही जुल्फकार का वकील भी वहां उनको मिला। मुराद उनके बाद वहां पहुंचा। जुल्फकार जा को एक अलग रूम में तफ्तीश के लिए बैठाया हुआ था। उनकी अपने वकील से बात हो चुकी थी। मीडिया पे जुल्फकार की गिरफ्तारी का जोरों शोर से ढंढोरा पीटा जा रहा था। अवाम में खुलबुली मच गई। मॉम, आर यू फाइन? निमल के ऑफिस जाने से पहले की ये बात थी। जरपाश की एक निगाह स्क्रीन पे चलती खबरों पे थी और दूसरी अरबाज दमीर पे, जो सर झुकाए गए थे। शी इज़ फाइन बेटा, आप जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, अरबाज ने उसे पचकारते हुए कहा। वो इत्मीनान से इन दोनों से मिलकर चली गई। उसके जाने के बाद अरबाज दमीर उठ के जरपाश के पास आए थे। जरपाश ने खामोशी से उनके कंधे पे सर टका दिया। गजनफर शिनवारी घर पे ही थे। उन्होंने लाउंज में टीवी खोल रखा था। रुमाइजा बतूल के साथ किचन में घुसी थी। खबरों की आवाज़ बाकायदा वहाँ तक जा रही थी। 90 खरब की
करप्शन और कई गैर कानूनी असासे रखने के इल्ज़ाम में वज़ीर आला जुल्फ़िकार साहिब और उनके साहिबजादे मेहरान जा को उनके बंगले से हिरासत में ले लिया गया है। नैब और उनकी टीम खासकर एएसपी मुराद दमीर ने उनके काले धंधों पे से पर्दा उठाया। ज़राए के मुताबिक ये भी पता चला है कि मॉडल यल्दीज़ यलमाज को आज सुबह ही एपी जमात के साबिक चेयरमैन जुल्फ़िकार जा के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज़ कास्टर रिपोर्ट पढ़ के सुना रही थी। रुमाइजा जो लाउंज में आ रही थी उसके कदम जम गए। उसने सांस खींच के खुद को पुरसुकून किया, फिर अंदर आ गई। स्क्रीन पे मनाजर जगमगा रहे थे। मेहरान के हाथ में हथकड़ी देखकर दिल में शीशा सा पिघला था। तैश खुद ही उमड़ आया, जिसकी बदौलत नाक के नथने फूल गए। बेसाख्ता उसकी आंखें डबडबाई। किस कदर मुल्क भर में उनकी बदनामी हो रही थी। नफरत की लहर अंदर तक दौड़ गई। मीडिया पे ये बात वाज़ह की जा रही थी, मेहरान जा पे किसी को करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। फिर क्यों उसे अरेस्ट किया गया? रुमाइजा ने ठंडी सांस ली। क्या अल्लाह अब उससे उसके किए का हिसाब ले रहा था? उसकी बद्दुआएं कबूल हो गई थी। जो भी था, मजीद वो उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी, पर दिल को धचका सा ज़रूर लगा था। ये एक बंद कमरा था। दरमियान में मेज़ और कुर्सियां रखी थी। मेज़ के ऊपर बल्ब रोशन था। जुल्फ़िकार जा के हाथों से हथकड़ी रास्ते में ही निकाल दी गई थी। कुछ देर पहले का मंजर जहन में घूमा जब उन्हें अंदर ला रहे थे, तो दूसरी तरफ तुफैल को भी गिरफ्तार करके लाया जा रहा था। उसके चेहरे पे परेशानी साफ झलक रही थी, पर यूं ही उसने जुल्फ़िकार जा को देखा, तमस्खर से हंसते हुए पुलिस वालों के साथ उनके करीब आया। वेलकम वेलकम, आपको यहाँ देखकर दिल खुश हो गया। सुना है आपको हथकड़ी लगा दी थी। क्या हुआ, आज बापू की पर्ची काम नहीं आई? मेरा मशवरा है बाबाए कौम की तस्वीर का इस्तेमाल करें और इंसाफ खरीद के ठंडे ठंडे घर जाएं। पर एक मिनट, वो सर फिरा एएसपी इन गरम नोटों से माला माल होना ही नहीं चाहता। क्या करेंगे अब आप साईं? फिर जज को खरीदेंगे? पर मैं बता दूं, ये मुराद बहुत होशियार बंदा है। सारे सबूत उसके हाथ में हैं। आप अपने असासों की करेंसी पर पर्चियां दिखाएंगे? तुफैल के बकवास याद आते ही उनको तैश आया था। टेबल पे हाथ रखी मुट्ठी उन्होंने सख्ती से उठा के टेबल पे मारी थी। मुराद अंदर चला आया। साथ ही उसके नैब के बड़े ओहदे के अफसरान मौजूद थे, जिनमें एक ऑफिसर इब्राहिम भी शामिल थे, जिनकी नज़रों का जाविया ही कुछ अलग था। जुल्फ़िकार गौर से इब्राहिम को देखे गए। गुस्से पे जबर किया। वो तीनों उनके मुकाबिल नशिस्तों पे बुराजमान हो गए। जुल्फ़िकार ने मगरूराना अंदाज में मुराद को देखा, फिर तंजिया हंसी छुपाने लगे। जुल्फ़िकार साहिब, मैं उम्मीद करूंगा आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। हमें आपसे कोई मसला नहीं, हम बस मुल्क का लूटा माल पैसा वापस लाना चाहते हैं। ऑफिसर इब्राहिम नरम लहजे में आराम आराम से कह रहा था। उनका ताल्लुक नैब से था और ये कई बार जुल्फ़िकार जा के लिए काम भी कर चुके थे। उन्हें अपने मुकाबिल पाकर जुल्फ़िकार को हैरत नहीं हुई थी, पर गुस्सा चढ़ा था। ये सियासत थी, कब कोई रंग बदले कुछ पता नहीं चलता था। अपने तजुर्बे की बदौलत आधी कहानी वो समझ भी गए थे और उनका जहन अभी तक इसी में उलझा था। ऑफिसर ने उनसे कई बातें की और कई सवालात किए। वो यकटक टिकटिकी बांध कर टेबल को देखते रहे। बाहर मुल्क में फ्लैट्स और पाकिस्तान में जो अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी है, आपके पास उनके लीगल कागजात मौजूद नहीं और उनके खिलाफ हमारे पास काफ़ी सबूत है। इस बदनामी से आपको अब कोई नहीं बचा सकता कि आप एक करप्ट सियासतदान हैं, जिन्होंने इक़्तिदार में रहकर खूब मुल्क को खूब लूटा और अपनी जेबें भरी, जिसे मुल्क या आवाम से कोई गर्ज नहीं। आपकी मॉडल को आज रंगे हाथों मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा गया है। वो एतराफ़ जुर्म कर चुकी हैं। हमें अब आपसे भी यही तवक्को है कि आप सब कबूल करेंगे। बिलीव मी, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। कोई जज, कोई कोर्ट इस केस को लंबा नहीं कर सकेगी। ऑफिसर के खामोश होने के बाद मुराद थोड़ी पे जो अंगूठा जमाए बैठा था, जुल्फ़िकार को मुखातिब करते हुए जमा कर बोला। जुल्फ़िकार जा उसकी आंखों में देखने लगे। उन पे बेचैनी तारी होने लगी। उन्होंने धीमे से आंखें बंद की तो मेहरान का कहा जुमला याद आ गया। बाबा, आप पर ये लोग करप्शन साबित कर देंगे और आप एतराफ़ कर लीजिएगा। आपको करना पड़ेगा मेरी खातिर। खुदा की कसम, मैं आपको उससे निकाल लूँगा, लेकिन
آپ ایک ایک چیز کا اعتراف کریں گے۔ اس کی سرگوشی سن کے ذوالفقار نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا، جس کے تاثرات پتھریلے تھے۔ ان کے ماتھے پہ ٹھنڈا پسینہ آنے لگا۔ وہ خود اعتماد شخص تھے، خود کو نارمل کیا اور میز پہ جھک گئے۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرے خلاف سازش کی گئی ہے، انہوں نے صاف مکرتے ہوئے مراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس نے سختی سے مٹھی بھینچ لی اور لب کچلا۔ نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، ان پہ لگا ہر ایک الزام سچ ہے۔ سفید کرتا شلوار میں وہ شخص قدموں کی چاہ پیدا کیے دروازہ کھولتا ہوا اندر آیا۔ وہ چاروں چونک اٹھے، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں میران جا، ذوالفقار جا پہ لگائے کرپشن کے الزام کی گواہی دیتا ہوں۔ اے ایس پی مراد کا ہر ثبوت سچا ہے۔ ذوالفقار جا نے کرپشن کی ہے، میرے سامنے ہی کئی بار منی لانڈرنگ کا قصہ چلا ہے اور کئی پراپرٹی بابا سائن نے میرے سامنے خریدی ہیں، کوڑی کوڑی میں، جن کی خربوں کی مالیت تھی، اور میں اس سب میں کبھی ملوث نہیں رہا ہوں۔ مضبوط کڑک لہجے میں ترکی با ترکی وہ کہتا جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، میز پہ کوہنیاں جمائے جھکا ہوا تھا، چہرے ہر قسم کے تاثر سے پاک تھا۔ ذوالفقار جا نے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ اپنی بات کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ کمرے میں عجیب سا فسو طاری تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو میران؟ اندازہ بھی ہے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ بھڑک اٹھے۔ جو سچ ہے میں نے وہی کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو میران؟ اندازہ بھی ہے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ بھڑک اٹھے۔ جو سچ ہے میں نے وہی کہا۔ اس نے تو گویا آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھی، جبرے بھینچ کر بولا۔ ذوالفقار جا کی بھومیں پھیل گئی۔ حیرت زدہ تاثرات سے اسے دیکھا۔ مراد طنزیہ ہنکارتا ان باپ بیٹوں کی گفتگو دیکھ کر، اور پھر اس کی نگاہیں میران کی نظروں سے ٹکرائی۔ مراد کو راستے میں علم ہوا تھا میران کی ضمانت پہلے سے ہی کی جا چکی تھی۔ وہ ادارے جیسے ہی پہنچا، رخ اس نے آفیسر ابراہیم کی جانب کیا۔ اس کو ان پہ شدید غصہ چڑھا تھا۔ وہ دو ٹوک ان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر یہ سیاست دانوں کے پٹو اتنا ملک کے وفادار ہو جائیں تو پاکستان کی تقدیر سنور جائے۔ مراد نے دروازہ دھکیل کے اندر قدم رکھا۔ آفیسر ابراہیم کے سامنے والی کرسی پہ کوئی شخص بیٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ جب اس کی جانب مڑا تو مراد کی رگیں تن گئی۔ وہ اشتعال میں اس کی جانب بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آفیسر ابراہیم، آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ غصے میں مخاطب ہوا۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ وہ کرسی کو جوتے کی نوک پہ زور لگاتا گھما کر بولا، پرسکون طنزیہ انداز۔ تمہاری ضمانت پہلے ہی کروائی جا چکی تھی، تم جانتے تھے یہ سب؟ وہ اپنی حیرانی چھپا نہیں سکا، چبھتی نگاہ سے اسے دیکھ کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ مراد کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ وہی جو تم سمجھ رہے ہو، میں نے تمہارے باپ کو پکڑ لیا ہے، تمہیں بھی جلد تمہارے گناہوں کی سزا دلواؤں گا۔ کون سے گناہ؟ میران مغرور چال چلتا اس کے مقابل آیا، آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پوچھا، باروب انداز۔ بتاؤ میرے بھائی، کس گناہ کی بات کر رہے ہو تم جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہے اور سارے میرے خلاف چلے گئے؟ اب کی بار وہ صرف بولا نہیں تھا بلکہ بڑی بات سے پردہ اٹھانے لگا تھا۔ بھائی لفظ پہ وہ ششدر رہ گیا۔ مراد پہ حیرت گزر گئی۔ میران نے اس کا شکن آلود ماتھا دیکھا۔ اے ایس پی مراد ارباز دمیر؟ مراد نے متحیر سے اسے دیکھا۔ ارباز نام پہ میران نے خاصا زور دیا تھا۔ مراد نے سانس کھینچی۔ ایک منٹ، تم پردے کے پیچھے تھے؟ مدد تم نے کی؟ منی لانڈرنگ کی خبر تم نے ہی کی نا؟ مراد کے ذہن نے تیزی سے کام کیا۔ وہ کڑیاں فوراً ملاتے بولا۔ میران کی مسکراہٹ بہت کچھ بیان کر گئی تھی۔ آفیسر ابراہیم سر جھکائے مسکرا رہے تھے۔ مراد نے آنکھیں میچ لی، دل نے بیٹ مس کی۔ وہ کیسے اس کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا؟ حیران ہو گئے کیا؟ حیران کر چکے ہو تم۔ ماتھے سے اس نے پسینہ صاف کیا۔ وہ ہنس نہ سکا، حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کھیل کی ایک ایک چال سے واقف تھا۔ آخر یہ سارا میرا ہی رچایا شطرنج تھا۔ وہ دو قدم اس کے قریب ہوا۔ بہت ہی پرسکون انداز میں مراد کا سکون غارت کر گیا تھا۔ کول ڈاؤن مراد، یہاں موجود ہر شخص کا مقصد ایک ہے، وہی جو تم چاہتے ہو۔ مراد کو خود پہ افسوس ہوا، نہ وہ مسکرا سکا تھا نہ کچھ بول پا رہا تھا۔ میرے بھائی، بہت چھپن چھپائی ہو گئی، بہت تمہیں میں نے ڈھیل دی، اب روبرو بات کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ میران اس کے کان کے قریب ہوا اور کوئی آہستہ سے مزید کوئی سرگوشی کی۔
مجھ سے شکوہ تو نہ کرو، تمہاری اس قدر پردے کے پیچھے سے مدد کی، میرے احسان کا قرض اب یوں چکاؤ گے؟ مراد نے چونک کے سر اٹھا کے اسے دیکھا، اس کا سارا غصہ وہی جھاگ ہو گیا تھا، اور پھر میران نے کھل کے اس پہ ہر چیز آشکار کر دی۔ مراد بس سن رہا تھا، کیسے وہ اس کے ہاتھوں بے وقوف بنا۔ بے وقوف کہنا مناسب نہیں، اس نے وہی دیکھا جو میران نے دکھانا چاہا۔ وہ کبھی میران کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا، وہ اسے جتنا بے خبر سمجھ رہا تھا وہ اتنا ہی ہر چیز سے باخبر تھا۔ بالکل سب میں مراد کہاں تھا؟ صرف میران تھا۔ جیسے کوئی کٹ پتلی کا کھیل مراد کے ساتھ کھیل گیا ہو، وہ اپنی کامیابی کی خوشی بھی پوری طرح نہیں منا سکا تھا۔ لب پیوست کر لیے، تمہیں پتا ہے مجھے نہیں پسند کوئی مجھ سے ایک قدم آگے رہے، پھر چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنی جانب سے 100% دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میران کے لبوں پہ مراد کے تاثرات دیکھ کر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ پھر مراد نے طنزیہ کہکا چھوڑا، اور اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اس کی صفائی نہیں دو گے؟ تم نہیں جانتے وہ کتنا تڑپی ہے، اس کے باپ کی موت نے اسے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہر چیز کی تم بھرپائی کرنے کے لیے تیار ہو، پر اس کو اس کا باپ اس کی خوشیاں لوٹا سکتے ہو؟ مراد کے لہجے کی کڑک چبن پہ میران کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ میں بے گناہ ہوں، اس کا گناہ گار نہیں۔ پلکوں کی لرزش بھرنے سے میران اپنی گھنی بار اٹھا نہیں سکا تھا۔ مراد کو بے سختہ جھڑجھڑی سی آ گئی۔ اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے سانس بھری، کمرے کا چکر کاٹا، آفیسر کو دیکھا جو جگہ سے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا مراد، صحیح وقت آنے دو، تم مجھے ساتھ پاؤ گے۔ یہی ہے وہ وقت۔ کچھ چیزیں ایک دوسرے سے بھی چھپانی پڑتی ہیں، اور میں تو میران کی وجہ سے مجبور تھا۔ ان کی بات سنتے ہوئے وہ کن پٹی سہلانے لگا۔ میران کے تاثرات پتھر کی مانند ہو گئے۔ یہ بات اگر تم مجھے بتا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ شکوہ کنا نظر اس پر ڈالتے ہوئے بولا، یہ چھپن چھپائی کا کھیل تم نے شروع کیا، اختتام تو پھر میں نے ہی کرنا تھا۔ میران نے جتاتے ہوئے کہا۔ مراد نے سر جھکا لیا۔ وہ ابھی تک حیرت زدہ تھا کہ وہ اس کی سوچ سے آگے نکلا تھا۔ اچھا صحیح ہے، میں کھل کے بتاتا ہوں ہر ایک چیز۔ میران نے اسے حیران و پریشان دیکھ کر اس کی آسانی کے لیے کہا، میں جانتا تھا تمہارا اور نیب سے کوئی تعلق ہے۔ مراد نے لب بھینچ لیے۔ میران کا چہرہ سنجیدہ تھا، پر آنکھوں میں رقص کرتی مسکراہٹ مراد کو زچ کر رہی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا جب تم نے مارگن کو پکڑا تھا، اس کی لوکیشن تمہیں کسی نے بھیجی تھی؟ تم یہی سمجھتے رہے یہ کام طفیل کا ہے، پر وہ میسج میں نے بھیجا تھا۔ طفیل کو بظاہر میں بابا کے انسسٹ کرنے پہ میں ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں، پر میں چاہتا تھا وہ وہاں پکڑا ہی جائے، پر اسے بابا نے بچا لیا تھا۔ اس نے قبول کیا کہ لوکیشن کا پتہ اس نے بتایا ہے۔ تو یاد کرو تمہیں الگ الگ نمبر سے میسج آئے تھے، ایک خورشید کو اور ایک تمہیں۔ میں نے تمہاری جگہ خورشید کو میسج چھوڑا تھا۔ بابا آرگنز کی پہلی بار سمگلنگ کرنے جا رہے تھے، اور یہ بات جب مجھے معلوم ہوئی تو میں خود کو انہیں روکنے سے باز نہیں آیا۔ تمہارا لاہور آنا اور اس قدر ذوالفقار جاہ میں انٹرسٹ لینا مجھے کھٹک رہا تھا، اور پھر جب میں نے تمہارا بایو ڈیٹا نکلوایا تو اس وقت حیران ہونے کی باری میری تھی۔ تم مجھ سے چھپے رہنا چاہتے تھے تو میں نے وہی کیا، سوچا تمہارا کھیل جاری رکھوں۔ تم بتا دیتے تو تمہارا اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ مراد بے یقینی کے عالم میں بولا۔ میران خود کے حال پہ ہنس دیا۔ تم نے مجبور کیا مجھے شک کرنے پہ، ورنہ میں تو تم پہ آنکھ بھر کے بھروسہ کرتا تھا۔ میران نے جبرے بھینچ لیے۔ بتانا چاہتا تھا پر موقع نکل گیا تھا۔ اگر بابا کو بھنک پڑ جاتی کہ میں کیا کر رہا ہوں تو وہ ساری بازی پلٹ دیتے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، اس لیے سب جیسے چل رہا تھا چلنے دیا۔ مجھے ہر ایک بات جاننی ہے، مراد نے لب بھینچ کر کہا۔ سب بتاؤں گا، ابتدا سے بتاؤں گا، پھر تم سے بھی تو تمہاری کہانی سننی ہے۔ میران کے لہجے میں نمی سی گھل گئی۔ مراد کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا اور اسے خود سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری، میں تمہارے حوالے سے گمراہ ہو گیا تھا۔ اس سے گلے لگ کے اس کے اندر جیسے سکون ہی اتر گیا۔ مراد نے کس کے اسے خود میں بھینچا تھا۔ وہ اس پل کا نہ جانے کتنے عرصے سے منتظر تھا۔ میران نے اس کی پیٹھ تھپک کے اسے دور کیا۔ بہت مدد کر چکے ہو تم، شکریہ۔ ہاں، پر یہ سب
کسی وجہ سے کیا ہے، اب آخری عمل دخل کا موقع ہے۔ نہیں، جو تم چاہتے ہو وہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ وہ شخص سزا کا مستحق ہے۔ مراد اس کی بات پہ راضی نہیں تھا۔ ایک شخص کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اس سے اس کی ہر وہ چیز ضبط کر لی جائے جس سے اسے محبت ہو۔ ذوالفقار جاں کو اپنی دولت سے محبت ہے، اپنے نام سے محبت ہے، جس کے چہترے ابھی میڈیا بار بار اڑا رہا ہے، اور جب میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا تو تم ان سے بدلہ لے رہے ہو۔ مراد کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ میران نے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اتنا گیا گزرا نہیں ہوں جو ان سے بدلہ لوں، پر ان کو بتانا چاہتا ہوں وہ غلط کر رہے ہیں۔ جس دولت کو عرصے سے جمع کرتے رہے وہ اب سانپ بن کر ان کو ڈسے گی۔ تنفر سے کہتے ٹیبل کے پاس جا کر پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے لبوں سے لگا لیا۔ میں نے یہ کیس اس لیے لیا تھا کہ ان کو سزا ہوگی، میں ان کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ ابراہیم صاحب سمجھائیں اسے آپ۔ مراد تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات سب پہلے سے ہمارے درمیان طے تھی، ہمیں ان کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ تو پھر تم نے اپنے نام کا استعمال کیا، وہ شوقی لہجے میں بولا۔ میران سخت بیزار ہوا تھا۔ وہ میرے باپ ہیں، یہی ان کی خوش قسمتی ہے۔ جو بھی ہو میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ تمہیں اس دولت سے مطلب ہونا چاہیے جو انہوں نے لوٹی، اسے ملک میں واپس لاؤ۔ وہ باہر موجود ہر اثاثے سے انکاری ہیں، میں نے ان کے خلاف جا کے ثبوت جمع کروائے ہیں، میں ان کی ہر چیز لوٹا دینے پہ آمادہ ہوں جو ان کے کالے پیسوں کی ہے، بشرط یہ کہ بابا جیل سے دور رہے۔ میران نے اس کے دونوں شانے تھام کر سمجھاتے ہوئے کہا تو مراد سوچ میں چلا گیا۔ تم بدلے کی آگ میں جل رہے ہو۔ میران اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ چلو۔ مراد اس کی بات نظر انداز کرتا کمرے سے نکل گیا۔ میران نے سرد سانس خارج کی۔ آفیسر ابراہیم کو دیکھا۔ اتنا کڑوا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابراہیم نے ہنس کے کہا تو وہ شانے اچکا کر اس کی تقلید میں چلا گیا۔ کالی گاڑیاں پورے پروٹوکول کے ساتھ بنگلے میں آ کر رکی تھی۔ وہ باپ بیٹا شام تک بنگلے لوٹ آئے تھے۔ ذوالفقار کے پتھریلے تاثرات بتا رہے تھے وہ کسی بھی پل غصے میں پھٹ پڑیں گے۔ تمام ملازمین کو دوپہر میں ہی پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دیا گیا تھا اور انہیں شام ہو گئی تھی۔ وہ ہال میں آ کے صوفے پہ بیٹھے۔ فرید نے پانی ان کے سامنے کیا جسے ہاتھوں سے انہوں نے غصے میں دور جھٹکا تھا۔ گلاس دور جا کے گرا۔ میران کے اندر آتے ہوئے قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا کیا ہے تم نے یہ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میران میرے خلاف جانے کی؟ تم کیسے کر سکتے ہو اتنا بڑا فیصلہ؟ ذوالفقار دھواں دھواں ہوتے گرجدار آواز میں گرجے۔ اس کا گریبان جکڑ لیا۔ میران نے صبر کا گھونٹ پیا۔ باہر اچانک بجلی کڑکی تھی۔ موسم خراب ہونے لگا تھا۔ عبدل ہاتھ باندھے ڈرتے ڈرتے وہاں ان کے درمیان چلا آیا۔ چھوٹے سائیں وہ آ گئے ہیں، وہ ہچکچاہٹ سے بولا۔ بلا لو انہیں اندر عبدل، بہت خاص مہمان آئے ہیں، کھانے کی تیاری بھی کرواؤ۔ اس کے کڑوے لہجے پہ ذوالفقار نے اس کا گریبان چھوڑا۔ اس سے مہمان کے بارے میں استفسار کرتے اندر ایک عورت چلی آئی۔ انہوں نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ ذوالفقار کا سانس حلق میں اٹک گیا، نہ ہی سانس لے سکے نہ بحال کر سکے۔ بے یقینی سے وہ سامنے دیکھ رہے تھے۔ زرپاش؟ ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ 25-30 سال بعد وہ یہ چہرہ دیکھ رہے تھے۔ چہرے کی خوبصورتی مدھم پڑ گئی تھی، تھوڑا وزن بڑھ گیا تھا۔ وہ خاتون نہایت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لیے آگے بڑھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو، بے یقینی، قرب کے کئی نشان تھے۔ کسی مرد نے ان کا شانہ تھاما تھا جس کے ہم قدم وہ آگے بڑھنے لگی۔ ذوالفقار صاحب مراد کو حیران نظروں سے دیکھتے رہے۔ میران نے آگے بڑھ کے انہیں صوفوں کے پاس بلا لیا۔ بھائی جان؟ اتنے سال بعد روبرو ان کا چہرہ دیکھ کر منہ سے بڑی مشکل سے ان لفظوں کی ادائیگی ہوئی تھی۔ نمکین پانی سے لبریز اشک بہہ نکلے۔ کیوں آئی ہو تم؟ بدلہ لے رہی ہو مجھ سے؟ بیٹا ہے نا یہ تمہارا، اپنے نیچ ارادوں میں اسے استعمال کرنا چاہتی ہو۔ اپنی سگی بہن کو اتنے سالوں بعد دیکھنے کے باوجود ان کے دل میں کسی قسم کی محبت نے انگرائی نہیں لی، الٹا ناگواری سے گویا ہوئے۔ بس بابا سائی، ایک لفظ اور نہیں، بہت سن لیا آپ کی باتیں۔ ان کے سخت الفاظ نے زرپاش کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ مراد نفرت بھری نگاہ اپنے سگے ماموں پہ ڈالی، جبرے بھینچ لیے۔ میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا گیا ہے، وہ سمجھتے ہوئے خود سے بولے۔ کون کسے کس کے خلاف کر رہا ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ رمائزہ کے ساتھ بھی تو آپ نے یہی کیا، چھین لیا نا مجھ سے سب کچھ، میری چاہت، میرے خواب سب تہس نہس کر دیے۔
सिर्फ अपनी ऊंची नाक की खातिर। मेरान का लहजा धीमे से बुलंद होता चला गया। हाल में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मुराद ने ज़रपाश को शानों से थाम के अपने साथ लगाया हुआ था। वो बाप बेटे उनके मुकाबिल थोड़े फासले पे खड़े थे। उसकी बात पे जुल्फ़कार ने चौंक के उसे देखा। तुमने किया है इसके साथ सब कुछ? हर एक चीज का इल्जाम मुझ पे तुम नहीं लगा सकते। मुझ पे उंगली फेर के उन्होंने कहा, बस कर दे बाबा साईं, बस कर दे। और कितना झूठ बोलेंगे, मैं सब जानता हूँ। पहले मजबूरी में खामोश था, पर अब नहीं रहूँगा। मुझे जवाब चाहिए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, फिर भी उसे मेरे खिलाफ कर दिया। इतना जहर उसके दिल में मेरे लिए भर दिया। बिला आखिर आज अंदर का लावा बाहर उसने निकाल दिया, जिसे कई दिनों से अपने अंदर रोके हुए वो अजियत के कड़े मरहले से गुजर रहा था। छोटे जा, होश में आओ। तुमने कहा था वो लड़की फार्म हाउस में रहेगी, उसे याद दिलाते हुए बोले। मुराद तवज्जो से अब उनकी बात सुनने लगा। उसे भी फिलहाल सच की गहराई मालूम नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो लफ्ज़ चबा कर बोला। तो फिर अजीज़ ने ऐसा क्यों बोला? तुम्हारे वफादार ने धोखेबाजी की है, झूठा मक्कार इंसान। अजीज़ पे मजीद बहतान मत लगाएं। अब्दुल अजीज़ को अंदर लेकर आओ, हुक्म अमेज लहजे में उसने बुलंद आवाज से कहा। अजीज़ को बहुत चालाकी से आपने अपना मोहरा बना के मेरे सामने पेश किया। वो अफसोस से फनकारा। अजीज़ अंदर चला आया। तमाम फ्रीकैन की निगाहें उस पर टिक गई थी। काफ़ी दिन बाद अजीज़ मियाँ के बंगले में दर्शन जो हो रहे थे। छोटे साईं, अजीज़ ने कहा था उस लड़की ने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, बहुत बदतमीज़ी की। आप चाहते हैं कि उसे वहीं रोक लें, उसे सज़ा दें। शम्स फौरन सफाई देने लगा। तुम्हें तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। सारी फसाद की जड़ तुम हो। अजीज़, तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। अजीज़ बताओ क्या हुआ था उस रात? मेरान की धार पे शम्स घड़बड़ा के खामोश हो गया। अजीज़ हाथ बांधे खड़ा था। उस रात साईं बहुत गुस्से में थे। मुझे भी मैडम पे गुस्सा आ गया था, पर साईं ने मुझे ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि मैडम को वहीं रोक लिया जाए। उनका कहना था काश वो उसे कभी खुद से दूर ना जाने दें, क्योंकि कुछ दिन बाद ही मैडम को वो घर भेजने वाले थे। अव्वल तो मैं शम्स से साईं के हवाले से कोई बात नहीं करता, बस उस रात गुस्से में था तो उसे बता दिया। उसने बात का रुख ही बदल दिया और बड़े जान ने अपने मकसद के लिए इस बात का गलत फ़ायदा उठाया और बाद में मुझे मजबूरन सब कबूल करना पड़ा कि मैंने बोला है। बिल्कुल, मैं भी बेबस था। वो दर्द की शिद्दत में काबू पाकर बोला और ढह जाने के अंदाज में सोफे पे बैठ गया, चेहरा हाथों में लेकर आंखें मसली। जुल्फ़कार हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुर से उसे देखते गए। उनकी झूठ की हंडियां बीच चौराहे पे लाकर फोड़ी गई थी। पल भर में मेरान की आंखें सुर्ख हो गई। सबके चेहरों पे सवालात पढ़ के उसने बोलना शुरू किया। वो रात जब आपने मुझसे डील की, मैं आपके कमरे में आया था। आप कमरे में मौजूद नहीं थे। इत्तफाक से मोबाइल अनलॉक था। मैं मार्गन का मैसेज पढ़ चुका था। उसके बाद मैंने डील की वजह से खुद को भी मुराद के शक में दायरे में खड़ा किया। मुराद को मैसेज करके रेड मैंने ही पढ़वाई थी। इत्तफाक था जो तुफैल ने भी यही काम किया। आपसे उस रात डील कर ली और उसके बाद मैं नैब के अफसरान और ऑफिसर इब्राहिम से मिला, जो कई बार बाबा के काम आते रहे, सिर्फ इसलिए ताकि उनका काम आसान हो जाए। वहाँ तय पाया कि मैं जुल्फ़कार जा के खिलाफ उनकी मदद करूँगा। एएसपी सबूत इकट्ठे कर लेगा, पर कुछ ऐसी मालियाती चीज़ें भी हैं जिनका किसी को इल्म नहीं। मैं वो सामने लाऊंगा। बाबा करप्शन तस्लीम करें या ना करें, मेरी गवाही अहमियत रखती थी। खैर, मुराद मुझसे पहचान छुपा रहा था, मैं उसके लिए पर्दे में रहा, वरना जब टीम मेरी शमूलियत जानती थी तो मुराद को बाखबर ना रखने का कोई मकसद। मैंने कानून नहीं खरीदा, बस मुकमुका किया। पाकिस्तान में कोई करप्ट लीडर अपनी प्रॉपर्टी वापसी लौटा दे, ये छोटी बात तो नहीं थी। जुल्फ़कार जा की काले पैसों की बनाई तमाम प्रॉपर्टी में उनके कब्जे में दूंगा। बदले में मुझे मेरा बाप आज़ाद चाहिए। हमारे दरमियान ये मुकमुका हो चुका था और किसी को भी उनको जेल में रखने से मतलब था भी नहीं। मकसद पैसों की वापसी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बाबा के करीब हुआ, वो जो मुझसे अपने कारोबारी मसाइल छुपाने लगे थे। वापस हमारे दरमियान हायल ये दीवार गिर गई। हमारी डील हुई थी कि मैं उनका साथ दूंगा और वो रुमाइज़ा को बहू के तौर पे तस्लीम करेंगे, पर यह डील सिर्फ लफ्जी कार्रवाई थी। हम दोनों ही एक दूसरे की पीठ पीछे काम कर रहे थे।
پر میرا ارادہ صرف اپنے باپ کی بھلائی کا تھا، پر انہوں نے وہی کیا جو ہمیشہ ان کو صحیح لگا، پھر چاہے اس میں ان کے کسی اپنے کی خوشی قربان کیوں نہ ہو جائے۔ یقین تو مجھے ان پہ رمائزہ کے معاملے میں کسی صورت نہیں تھا۔ مارگن کو جب پکڑا تو آفیسر ابراہیم نے مجھے اسی لیے اریسٹ نہیں کرنے دیا تھا کہ میں ہی وہ شخص تھا جو سب سے بڑے اسمگلر کو ان کے سامنے لایا تھا۔ اس کے بعد مراد تم آفیسر سے باتیں چھپانے لگے، پر وہ ہر چیز سے واقف تھے۔ تم مجھے ہی غلط سمجھے بیٹھے۔ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا تم مجھے سمجھ پاؤ گے یا نہیں، ورنہ ایک دن تمہیں حقیقت تو معلوم ہونی ہی تھی۔ پھر طفیل نے تم کو یہ بتا دیا کہ کسی لڑکی کو میں نے اغوا کر رکھا ہے اور بنگلے تک چلے آئے اس سوال کے جواب کی خاطر۔ اور ہاں، تم لائبریری کے دوسرے کمرے میں اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، میں نے ہی تمہیں موقع دیا تھا۔ مراد کو یاد آیا وہ دروازہ کھلا دیکھ کر تجسس کے مارے اندر گھسا تھا اور میران کس قدر روکھے لہجے میں اس سے پیش آیا تھا، تو یہ سب جان کر اس نے کیا تھا۔ تم نے کہا تھا میں تمہیں نہیں جانتا، پر در حقیقت تم مجھے نہیں جانتے تھے۔ تم فارم ہاؤس پہنچے، تمہیں وہاں کوئی سراغ نہیں ملا کیونکہ میں نے سب رمائزہ کا سامان ہٹوا دیا تھا۔ یہ سب تو بعد کی کہانی ہے۔ درمیان میں رمائزہ کا قصہ ہے۔ اپنے بابا سے ملنے کی خوشی میں وہ بے حد خوش تھی۔ میں نے اس لڑکی کے کئی روپ دیکھے، وہ کبھی خود کو کمزور ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ مجھے علم ہوا کہ شنواری صاحب گھر اور فیکٹری بیچ رہے ہیں۔ رمائزہ کو اپارٹمنٹ سے بے حد لگاؤ تھا۔ میں ان کے پاس گیا تھا، اس سلسلے میں ان سے بات کی۔ میں نے ان کو آفر کی تھی فیکٹری بیچ دیں اور جو پیسے ملیں ان سے نیا کاروبار شروع کر دیں۔ اپارٹمنٹ کو بیچنے کا سوال نہیں، اور قرضہ میں ادا کروں گا، اور سود میں بابا سے معاف کروا کے گیا تھا۔ شنواری صاحب اس بات پہ بالکل راضی نہیں تھے، وہ قرضہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا میں کیوں اتنا سب کچھ ان کے لیے کر رہا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، یہ وجہ کافی نہیں ہے کیا؟ آپ کا ہونے والا داماد ہوں میں۔ بڑے ہی دھڑلے سے لہجہ نرم رکھے اس نے کہا۔ بے ساختہ احتشام کے لب مسکراہٹ میں بدل گئے۔ وہ بڑی مشکل سے راضی ہو گئے تھے۔ میں نے کوئی محبت کی سودے بازی نہیں کی تھی، الٹا اپنی محبت میں آ کر شنواری صاحب کی مشکل آسان کرنا چاہی تھی۔ وہ رمائزہ کے لیے مطمئن ہو چکے تھے، ان کا فیصلہ تھا وہ میرا اس کا نکاح کروا دیں گے۔ بابا بھی میرے اور رمائزہ کے رشتے کے معاملے میں کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تھے۔ مجھے بھی اطمینان آ گیا۔ مجھے کام سے اٹلی جانا پڑا اور ذوالفقار صاحب نے میرے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ سائیں یہ پیسے شنواری نے نہیں دیے، میران بابا نے دیے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کا خوب استعمال کیا۔ میران بابا کو محبت میں گرفتار کر کے سارا قرضے سے جان چھڑا لی۔ پہلے سود معاف ہوا اور اب یہ قرضہ بھی میران بابا نے اتار دیا۔ میرے اٹلی جانے سے ایک دن پہلے ہی شمس نے عزیز اور میری گفتگو سن لی تھی۔ تب تک سب کچھ ٹھیک تھا، پر اس کے بعد سب شیطان کے کھیل کا حصہ بن گئے۔ رمائزہ کو گھر با حفاظت گھر چھوڑنے کی ذمہ داری عبدل کو دی تھی۔ عبدل اور عزیز دونوں میرے خاص بندے ہیں۔ مجھے ارجنٹ فلائٹ سے اٹلی جانا پڑا اور بابا کے بھروسے میں رمائزہ کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ان کے دماغ میں نہ جانے کب کیا چل پڑے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور میری سوچ ٹھیک ہی تھی۔ انہوں نے انسانیت کی دھجیاں اڑا دی۔ عبدل کی بیوی اور 3 سالہ بیٹی کو اغوا کر لیا اور اسے میرے نام سے وہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا۔ میران کو آگے بولنا دوبر ہوا۔ ہاں، حال میں سناٹا چھا گیا۔ زرتاش کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ مراد خود سناٹے میں کھڑا سب سن رہا تھا۔ شنواری صاحب اسے لینے آئے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور انہیں بے ہوش کر دیا گیا، اور پھر بابا نے آ کے رمائزہ کو یہ کہا کہ سب میں کروا رہا ہوں۔ وہ یہ بات جانتے تھے ہمارا اس سے پہلے جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ عزیز نے شمس سے ذرا سی گفتگو کی تھی۔ انہوں نے اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میں نے پیسے کیا ادا کر دیے، میرے باپ کی انا کو گہری چوٹ لگ گئی۔ کتنے ضروری تھے وہ 5 کروڑ۔ میں نے شنواری صاحب کو یہ پیسے دے دیے تھے۔ اب سارا حق ان کا تھا کہ قرضہ چکائیں یا کچھ بھی کریں، اور انہوں نے قرضہ چکا دیا۔ بات ختم ہو گئی تھی۔ آپ کو پیسے مل گئے، پر آپ نے پھر سازش کی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس کے ساتھ اتنا برا کروں گا؟ اس کی بے وقوفی پہ شدید غصہ آیا تھا مجھے، پر میں نے ایسا کوئی سخت حکم جاری نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی کر سکتا تھا۔ ہر چیز میرے خلاف کر دی کہ میں خود بھی الجھ گیا۔ میں اٹلی میں مطمئن تھا کہ رمائزہ اپنے بابا کے پاس ہوگی، پھر جب یہاں آیا تو ساری کایا پلٹ گئی۔ میران نے انگلی کی پشت سے ناک رگڑی اور سرخ ڈوروں کو چھوا۔ اٹلی سے واپسی
पर वो बेहद पुरसकून था। हर चीज़ उसके कंट्रोल में थी। उसका इरादा रुमाइज़ा से मिलने का था, उसे शादी के लिए मनाना था और उसे यकीन था वो मान जाएगी, क्योंकि दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका था। रुमाइज़ा के जज्बात से वो वाकिफ हो गया था। उसे लग रहा था हर चीज़ उसकी सोच के मुताबिक चल रही है, पर ऐसा कुछ था नहीं। तुम्हारी अमानत का हमने ख्याल रखा है। जुल्फ़कार ने पहली बार सरसरी सा रुमाइज़ा का जिक्र करने की कोशिश की। वो यही समझ रहा था कि वो उसकी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद फिर अमानत का जिक्र किया तो मेरान की छठी हिस्स फुड़क गई। ज़हन ने तेज़ी से काम किया और फिर उनका अगला सवाल उसके सर पे पहाड़ तोड़ चुका था। छोटे जा, तुमने मुझे इसी काम से रोका और ख़ुद इस लड़की को फार्म हाउस रोक लिया। मेरान और अजीज़ सख्ते में चले गए थे। पल भर को वो समझ नहीं सका जुल्फ़कार क्या बात कर रहे थे। मेरान की हैरत पे उन्होंने खुलकर बात बताई, जिसका सारे इल्ज़ाम का टोकरा वो अजीज़ पे गिरा चुके थे। इतना अंदाज़ा था मेरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो अजीज़ को फंसा रहे थे। इस तरह इससे जान भी छूट जाती। मेरान ने गुस्से पे जबर करते हुए मुट्ठी भींच ली। उसके कान दहकने लगे थे। वो जानता था अजीज़ ऐसी बात कर नहीं सकता। सालों से अजीज़ और उसका ताल्लुक था। उसके दामाद के घोड़े दौड़े। ओ तो शिनवारी साहिब के कर्ज की अदायगी के बारे में उनको पता चला होगा, वो सोच ही सका था। और फिर गुस्से में अजीज़ पे धारा। क्योंकि अजीज़ मेरान के प्लान से वाकिफ था, उसने वही सब कहा जो जुल्फ़कार जा कह रहे थे और मेरान उसी पे भड़का और जुल्फ़कार को इस बात पे यकीन दिलाया कि मेरान ने ही अजीज़ से कहा था, जिससे वो पुरसुकून हो गए थे। उनका नाम बीच में कहीं नहीं आया। रुमाइज़ा का फार्म हाउस में सुनकर वो बंगले रुका नहीं था। फार्म हाउस पहुंचा, मुजरमों की तरह उसका सामना किया था। शम्स वहां मौजूद था। उसे भी अपने मकसद के तहत उसने इस्तेमाल किया था। रुमाइज़ा को बिखरी हालत में देखकर उसका दिल रेजा रेजा हो गया था। बेबसी ही बेबसी थी। वो तो नफरत उगल रही थी और अजाब का लम्हा वो जब रुमाइज़ा के सवाल पे उसने सर हिलाया कि उसी के कहने पे सब हुआ। शम्स यहाँ मुतमिन हो गया था। उसने सांस खारिज की। मेरान ने उसे फौरन घर भिजवा दिया था। वो खुद उससे अकेले में बात करने का इरादा रखता था। अभी भी मामला उसके हाथ से निकला नहीं था। उसके सबसे बड़े गवाह शिनवारी साहिब थे, जो उसके हक में रुमाइज़ा के सामने गवाही देते, उसकी सच्चाई बयान करते। उसने किस तरह उनकी मदद की, पर क़यामत तब हुई जब उसे उनके मरने की खबर मिली। दिल में जैसे उम्मीद टूटी थी। वो इस कदर मजबूर था कि पहली मुलाकात में रुमाइज़ा को चाह कर भी सच नहीं बता सका था और इस वक्त उसे अंदाज़ा नहीं था तकदीर दूसरा मौका नहीं देगी। अब वो भला कैसे उसका यकीन करती। फिर उसके हस्पताल में एडमिट होने की इत्तला मिली। वो वहाँ पहुँचा। उसे सफ़ेद हॉस्पिटल के लिबास और सफ़ेद चादरों से ढका देखकर वहशत हुई थी। पहली बार उसे जुल्फ़कार जा से नफरत महसूस हुई थी। फिर सफ़ीर को देखा। वो लड़का अच्छा था, पर उसे बस अजीब सा महसूस हुआ। रुमाइज़ा की तशवीशनाक हालत की वजह से वो फिल वक्त सामना नहीं कर रहा था, कहीं मज़ीद हालत ना बिगड़ जाए। उसके संभलने का वो मुंतज़िर था। वो संभली तो ऐसा संभली कि मेरान जा को हला के रख दिया। उसकी ज़िंदगी की जैसे काया पलट गई थी। वो सफ़ीर से शादी कर रही थी। ये दूसरा लम्हा था। उसे बाप से मज़ीद नफ़रत महसूस हुई। वो दिल की बातें ज़ुबान पे ला नहीं सकता था। जब जब जुल्फ़कार से मिलता उसको तैश सा आ जाता, जिस पर उसे काबू करना आता था। वो बज़ाहिर नॉर्मल दिख रहा था, पर एक टूटा हुआ इंसान था जो शिकवा तक नहीं कर सकता था। मेरान ने ख्यालों से निकलकर सांस बहाल करके सर उठाया। मैं बाबा के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था। हमें लाजमी मालूम करना था कि वो कब पैसा भिजवाएंगे। शुगर मिल के डॉक्यूमेंट्स मुझे निकलवाने थे, जो परसों ही मुझे शम्स ने निकाल के दिए, और लंदन वाले फ्लैट्स के भी। मैं इस कदर हालात के आगे मजबूर था कि ये शो करना पड़ा कि हाँ, मैंने ही अजीज़ को हुक्म दिया था। सारा मलबा अजीज़ पे गिरा दिया। पहली बार आपने कहा कि मेरी अमानत की बड़ी हिफाजत की है। उस वक्त मैं ठटका था। फिर जब बात निकली तो आपने सारा वाक़या सुना दिया। उसका सहरा मेरे सर पे सजाने लगे। यकीन जानिए, ये वो लम्हा था, अगर अजीज़ और मैं समझदारी से काम ना लेते तो आज आपके असासे नैब के हवाले नहीं होते। मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा पल था जब मैंने अपने इश्तियाल पे काबू किया था, अपने अंदर उठते तूफ़ान को बामुश्किल ही रोका था। ये कोई आम बात नहीं थी।
میں اپنے باپ کے خلاف جا رہا تھا، ثبوت اکٹھے کر کے، پر بظاہر یہ سب دکھا نہیں سکتا تھا۔ عزیز کو جب معلوم ہوا آپ کی اور میری ڈیل کا تو یہ بہت خفا ہوا تھا۔ میرے کمرے کا وہ منتظر تھا جب ہم دونوں کی بحث چل رہی تھی اور شمس باہر خراب باتیں سن رہا تھا۔ میں نے بھی اس وقت عزیز کو کسی چیز سے گوش گزار نہیں کیا۔ شمس کے جانے کے بعد اسے اپنے مقصد کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، پر عزیز نے واضح ایسا ہی کیا کہ وہ میران اور ذوالفقار جا کی ڈیل سے خوش نہیں۔ عزیز ہر بات سے واقف تھا۔ اس نے فوراً سارا الزام سمجھتے ہوئے اپنے سر لیا تھا، کیونکہ ہم اس وقت آپ سے بگاڑ نہیں سکتے تھے، الٹا وہ وقت آپ کے مزید قریب ہونے لگا تھا۔ میں اپنی جنگ میں ملک سے وفاداری کسی صورت بیچ راستے میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بتاتا جا رہا تھا۔ اس نے سانس بھری، چہرہ اٹھایا، مراد کی نگاہوں میں دیکھا، اور اذیت کا ایک لمحہ وہ بھی تھا جب میں نے کسی قیدی کی طرح اسے پھرپھراتے ہوئے وہاں پایا، اور خود قبول کرنا پڑا کہ اپنی انا کی وجہ سے میں سب کچھ کر گزرا، کیونکہ وہاں بھی شمس تھا اور مجھے اس بات کا انہیں یقین لازمی دلانا تھا۔ بابا سائی نے اسی طرح اس معاملے میں ذرا سوچ و بچار نہیں کی، کیونکہ میں نے وہی کہا جو انہوں نے کہانی گھر رکھی تھی، اور وہ مطمئن ہو گئے اور اپنی فتح کا جشن منانے لگے۔ اسی وجہ سے عزیز کو میں نے خود سے دور کیا کہ وہ پل پل میرے ساتھ ہی تھا۔ ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ مجھے منی لانڈرنگ کی تاریخ پتہ چل گئی جس کے تم منتظر تھے، اور میں نے تمہیں میسج کر دیا جسے تم یہی سمجھ رہے ہو کہ طفیل نے بھیجا ہے۔ مراد کے چہرے سے نظر ہٹا کے اس نے ہتھیلی کو دیکھا۔ وہ انگوٹھے کو ہتھیلی پہ رگڑ رہا تھا، چہرہ قرب کی ضربوں سے آلود تھا۔ زرپاش نے مراد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مراد قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا اور اس کے برابر صوفے پہ بیٹھ کر اس کا کندھا تھپ تھپانے لگا۔ ہر ایک پہ اس نے اپنی حقیقت آشکار کر دی۔ کب سے وہ یہ طوفان خود میں سموئے ہوئے تھا۔ مراد کو اس کے بارے میں اپنی غلط سوچ رکھنے پہ افسوس ہوا۔ وہ جی بھر کے شرمندہ ہوا تھا۔ اسے میران پہ ترس آ رہا تھا۔ زرپاش اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ مراد کو اس پہ فخر بھی محسوس ہوا تھا، جس نے اپنی ذات کو بھلا کر سچائی کا ساتھ دیا، اور اس میں اس کا کتنا نقصان ہوا۔ ذوالفقار صاحب اسے ساکت نظروں سے پتھریلے زاویے لیے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ سب تم نے اپنی محبت چھن جانے کے بدلے میں کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے برہم انداز میں گویا ہوئے۔ میران نے سر اٹھا کر چٹکتے اعصاب لیے انہیں دیکھا۔ نہیں، یہ سب پہلے سے طے تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اپنے باپ کو کبھی غلط کام کرنے سے روکا نہیں، ایک کوشش تک نہیں کی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے خود پہ افسوس ہوا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کا کفارہ کر لیں۔ کئی لوگوں کے آپ نے دل دکھائے ہیں۔ بابا اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا۔ انہوں نے تنفر سے مراد کو دیکھا، پھر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ میرے لیے آپ سب سے اہم رہے ہیں، پر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کی نظر میں مجھ سے زیادہ دولت کی اہمیت ہے۔ آپ کو پیسے سے پیار ہے، اپنی اولاد سے نہیں۔ وہ ٹوٹے لہجے میں شکوہ کرتا بولا۔ میران نے ذوالفقار کی ساری جائیداد جو ناجائز تھی سب نیب کے حوالے کر دی تھی۔ بڑی مشکل سے ذوالفقار جان نے کچھ کاغذات پہ دستخط کیے۔ اس وقت تو انہیں میران کی باتوں سے شوق لگا ہوا تھا، اور اب جب ڈیل کی حقیقت کھلی تو وہ مزید صدمے میں چلے گئے۔ ڈیل دونوں نے کی ضرور تھی، پر یہ بس ایک نام کی ڈیل تھی۔ ہوا اس کے مخالف ہی تھا۔ چھوٹے جا، کھیل تو تم جیت گئے پر رانی کھو بیٹھے ہو، وہ چٹیل انداز میں بولے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی دولت چلی گئی، آپ ہار گئے، آپ کو عہدے سے نااہل قرار کر دیا گیا۔ جیت میری ہوئی تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رمائزہ کو مجھ سے چھین کر جیتے آپ ہی ہیں۔ میں ہی بھول گیا تھا میرا باپ ذوالفقار ہے، جس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر دھڑکتا ہے، اور اس کی گونج کئی زندگیوں میں آگ لگا دیتی ہے، اور اس آگ کی لپیٹوں کی زد میں اس بار میں بھی آ گیا ہوں۔ میران اپنی بات مکمل کر کے صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ ذوالفقار کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے نااہل قرار کر دیا گیا تھا۔ میران باقاعدہ اب سیاست کا حصہ بن چکا تھا اور ملک سے وفادار تھا، تو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے اسی کا نام نامزد ہوا تھا۔ اب باپ کی ذمہ داری یعنی میران کے کندھوں پہ تھی۔ اے پی جماعت کافی بدنام بھی ہو رہی تھی، پر میران کے ذوالفقار کے خلاف جا کر اس کارنامے نے اس کی مقبولیت مزید بڑھا دی تھی۔ اچھے لفظوں میں
دوپہر میں ہی میران نے کانفرنس طلب کی تھی جس میں وہ واضح کر گیا تھا حرام کی ایک کمائی جو اس کے باپ نے لوٹی وہ سب لٹائی جا رہی ہے۔ اس پہ کسی صحافی نے جا بنگلے کا بھی ذکر کیا تھا۔ جا بنگلہ ہماری خاندانی نشانی ہے، میرے اور میرے دادا کے کاروبار کو بیچ میں لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ان سب کی کلیئرنس کورٹ میں کروائی ہے، ایک ایک چیز منی ٹرائل دے چکا ہوں۔ اس نے صاف وضاحت دی۔ شہوار جا کی دولت بھی کوئی کام تھوڑی تھی، پر جو تھا سب حلال تھا۔ اس نے اپنا بزنس سارا دادا کے بزنس سے ہی جنریٹ کیا تھا، یعنی سب شہوار جا کا کاروبار سے منسلک تھا۔ صبح سے وہ بھاگ دوڑ میں مصروف تھا۔ میران خود کو بے حد تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پہلی بار تھا جو اس کا اب اپنے باپ کی شکل دیکھنے تک کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، سمجھے، یہ اس کی آہیں ہیں جن میں ساری زندگی آپ جلتے رہیں گے۔ اس کا باپ اسے دور چلا گیا، محسوس کر سکتے ہیں وہ کن حالات سے گزری ہوگی۔ میران ان کے مقابل آن کھڑا ہوا اور لفظوں پہ زور دے کر بولا۔ ذوالفقار کی نگاہ بے ساختہ زرپاش پہ گئی تھی۔ زرپاش اپنے بھائی کو شکوہ کنہ نظروں سے ہی تو دیکھ رہی تھی، ان میں انہیں رمائزہ ہی دکھائی دی تھی۔ اپنے لیے بھائی کے دل میں اس قدر نفرت دیکھ کر اب زرپاش کو کسی قسم کی ان سے امید نہیں رہی تھی۔ انہوں نے پتھریلے انداز سے نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ آپ نے تو اپنی سگی بہن تک کو نہیں چھوڑا، آپ کی یہ انا آپ کو لے ڈوبی۔ وہ دھیمی آواز میں نفرت سے بولا۔ ذوالفقار کے دماغ میں اس کے لفظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ ذوالفقار جا رکے نہیں، اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ شمس ذہنی کشمکش کا شکار ان کے پیچھے ہی گیا تھا۔ میران کی ایسی حالت دیکھ کر عبدل پاس آیا۔ چھوٹے سائیں، معاف کر دیں، میں بھی آپ کا مجرم ہوں، میں آپ سے وفاداری نہیں کر سکا۔ عبدل نے اس کے آگے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجبور تھے تم بھی میری طرح۔ اس نے عبدل کے ہاتھ نیچے کر دیے۔ ذہن میں پرانا منظر لہرایا۔ وہ بنگلے سے فوراً فارم ہاؤس گیا تھا۔ رمائزہ کو بھیجنے کے بعد بے حد دل برداشتہ صوفے پہ بیٹھ سا گیا۔ حلیمہ بی کی نگاہوں میں اپنے لیے ناگواری ذرا نہیں بھائی تھی۔ تبھی عزیز واپس چلا آیا اور عبدل اس کے ساتھ تھا، جسے جھٹکے سے اس نے میران کے قدموں میں پھینکا تھا۔ میران نے غصے سے اس کا کولر دبوچا اور سارا معاملہ استفسار کیا۔ تمہاری ذمہ داری تھی اسے گھر چھوڑ آنا۔ عبدل، تم نے کیا کیا یہ سب؟ وہ اس کے چہرے پہ جھکے دھارا تھا۔ چھوٹے سائیں، میں بہت مجبور کر دیا گیا تھا۔ شمس نے میری بیوی اور بیٹی کو گھر سے اٹھا لیا اور مجھے یہ سب کرنے پہ مجبور کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس گستاخی پہ آپ چاہیں تو میری جان لے لیں۔ اس کی بیوی اور بیٹی کا سن کر میران غصے سے پاگل ہوا۔ ہر بار عورت بیچ میں بے وجہ پس رہی تھی۔ کیا اس کے باپ کے نزدیک انسانوں، خاص کر عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی؟ وہ جو عورتوں کی عزت میں کمی نہیں کرتا تھا، اس کے باپ کی نظر میں عورت کیا کوڑی کی مانند تھی؟ اس نے اس کا گریبان چھوڑ دیا، گردن صوفے کی پشت پہ جما لی، پھر حلیمہ بی کو ساری سچائی سے روشناس کروایا۔ اس کی ماں کی طرح تھی، ان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ نفرت کہاں دیکھ سکتا تھا؟ حلیمہ بی سناٹے میں رہ گئی۔ ان کے چھوٹے سائیں نے کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ چھوٹے جا کو غمگین دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ان کا فخر، غرور، مان سب اس نے سود سمیت لوٹا دیا تھا۔ آپ نہیں جانتے میں کس قدر مشکل سے گزری ہوں۔ آپ کو اقرار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رمائزہ تو یہی سمجھے گی کہ آپ نے یہ سب کروایا ہے۔ حلیمہ بھی یہ ضروری تھا، پر میں اسے سچ بتا دوں گا تو وہ یقیناً میری بات مان لے گی۔ ابھی شنواری صاحب سے ملے گی تو اس کا نظریہ بدل جائے گا۔ میری اور ان کی پہلے سے ہی بات ہو چکی ہے، وہ جانتے ہی ہوں گے یہ سب کس نے کروایا۔ اس نے ان کا ہاتھ چوما۔ حلیمہ بی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ خود بھی آنسوؤں پہ جبر کیے ہوئے تھا۔ پھر اس نے اپنے اگلے قدم سے ان تینوں کو روشناس کروایا تھا۔ سب سے پہلے مراد کے فارم ہاؤس پہ آنے کی اطلاع دی تھی۔ حلیمہ بی نے عزیز کے ہاتھوں رمائزہ کا سارا سامان ہٹوا دیا تھا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، وہ انسان کی نیت دیکھتا ہے اور آپ کا دل تو ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔ 20 دن بعد اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں خیرہ ہوئی تھی اور حقیقت جاننے کے بعد آخر ان کے دل کو بھی سکون نصیب ہو گیا تھا۔ زرپاش نے جب میران کی ساری باتیں سن لی تو اس کے پاس آئی۔ تھوڑی ہچکچاہٹ میران کو محسوس ہوئی جسے زرپاش نے ختم کر ڈالا تھا۔ بے حد آہستگی سے اسے سر پہ ہاتھ رکھا اور ڈوبتے دل نم آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ میران نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار وہ اپنی پھوپھی کو دیکھ رہا تھا۔ آہستگی سے اس نے انہیں خود سے لگا لیا۔ کئی پل وہ پھپھو بھتیجا ایک دوسرے کے شانے پہ آنسو بہاتے رہے، جیسے اس دوری کا ازالہ کر رہے ہوں گے۔ گل کا لمس اسے ان میں محسوس ہو رہا تھا۔
वैसी ही खुशबू थी। वो मजीद रो रहा था। इतने मजबूत इंसान को पहली बार यूं फूट फूट के रोता देखकर सारे मुलाजमीन गमगीन हो गए। छोटे जा से सबको बेपनाह अपनायत थी। बेशक वो कितना ही अक्कड़ मजाज था, किसी से बात नहीं करता था, पर वो सब के बारे में खबर रखता था। मुलाजमीन उसकी जिम्मेदारी थे। अजीज के जरिए वो उनकी हर ज़रूरियात का ख्याल रखता था। उसे जज्बाती होता देखकर मुराद के चेहरे पे फीका सा तबस्सुम बिखर गया। उसने मेहरान के शाने पे हाथ रखा। हर चीज़ से वो थक चुका था। उसने वतन से वफादारी के लिए मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। इतने दिनों का लावा अब उबल गया था। ऐसा कोई कंधा चाहिए था जिसे समेट ले, फिर से जोड़ दे सफाए जुल्फकार के। उसके पास और कोई रिश्ता मौजूद ही कहाँ था। बाप से वो बेहद मानूस था। उसने उनके लिए जितना करना था वो कर गुजरा था और खुद अब खाली हाथ रह गया था। आहिस्ता से ज़रपाश ने उसे खुद से अलग किया। चले बैठ के बात करते हैं। वो इस कदर आंसू बहा चुका था कि अब सर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कमज़ोर थोड़ी था, पर ये मिलने वाले घाव अब नासूर बन गए थे। अब उसने खुद को ही समेटना था। चलें बैठ के बात करते हैं। वो इस कदर आंसू बहा चुका था कि अब सर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कमज़ोर थोड़ी था, पर ये मिलने वाले घाव अब नासूर बन गए थे। अब उसने खुद को ही समेटना था। मैं यहाँ मज़ीद ठहरना नहीं चाहती, मेरा दम घुट रहा है। घर चल के बात करेंगे। तुम भी साथ चलो, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। उसका चेहरा थपथपा कर बोली। मेहरान ने चेहरा खुश्क किया और उनका हाथ गाल से हटा के चूमा। वो मुस्कुरा दी।